علی محمد خان صاحب موجود ہیں. تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام. علی محمد خان صاحب, آج شاہ محمود قریشی کو رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. آپ کو پتا ہے اس پریکٹس کا, یو بین تھرو دیٹ. آپ کو کیا لگ رہا ہے, معاملات ابھی پی ٹی آئی کے سختی کے ہی ہیں؟ بہت شکریہ. السلام علیکم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد و آل محمد. آج جو ہوا بہت قابل افسوس اور انتہائی ہی تکلیف دہ, صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ ہماری جماعت کے وائس چیئرمین ہیں اور تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے, بلکہ اس لیے بھی ایز اے پاکستانی دنیا میں ہماری کیا عزت بن رہی ہے. سیاست تو ہوتی رہے گی, کل کو نکل بھی آئیں گے انشاءاللہ, اور ہم سب بھی نکل رہے وہ بھی نکل آئیں گے, لیکن یہ جو امیجز گئے ہیں, دو چیزیں بڑی خراب اس سے گئی ہیں. ہم دیکھیں, ہم کو یہ ریلیف نہیں مانگ رہے کہ کیوں گرفتار کیا, ٹھیک ہے کر لیا تو عدالت سے ہمیں ضمانت وغیرہ مل جائے. وہی واز ارسٹڈ اینڈ مین ہینڈلڈ. یہ امیجز باہر دنیا میں جاتی ہیں نا کہ دنیا اندھی نہیں ہے اور ہم عام ملک نہیں ہیں, ہم اسلامک دنیا کا واحد نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں, اور یہ آدمی اتفاق سے اس ملک کا 2 بار کا وزیر خارجہ رہا ہے اور انتہائی لرنڈ, ایجوکیٹڈ اور مافہم, اور پاکستان کے ریاستی رموز سے واقف, پاکستان کے اسٹریٹجک معاملات سے واقف, اور بہترین انداز میں پاکستان کے معاملات کی دنیا بھر میں وکالت کرنے والا. اس کے ساتھ اپنے ملک میں ایسا رویہ تو کوئی گیرے بدماش سے بھی نہیں کرتا. کہ he could have been asked politely اور وہ چلے جائے. ہم بھی اسی طرح ساتھ ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے. لیکن میں جب جیل سے جب میں نکلا, اور میں نے جیل کی باتیں کی بھی بڑی کم ہے, مناسب بھی نہیں لگتا کہ آپ اپنے ٹکڑے سنائیں, لیکن جسٹ ٹو پٹ دی فیکٹ اسٹریٹ, کہ میں جب جیل سے میری رہائی آئی, جس طرح بھی شاہ جی نے آج بات کی نا کہ روپکار, تو میرا روپکار ایشو ہوا, اسلام آباد ہائی کورٹ سے رہائی آئی. میں نے پوچھا اندر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سے کہ کون مجھے لینے آیا ہے, تو وہ خاموش ہو گئے, مجھے نہیں بتایا. جب میں باہر نکلا, میں اپنی گاڑی تلاش کر رہا تھا سامنے پولیس والے سے. یہ 1 سیکنڈ میں مجھے احساس ہو گیا کہ میں مطلب ہے کہ میں ان سے پکڑ دکڑ نہیں کر سکتا, نہ میرا وہ کام ہے. تو شاہ صاحب تو تجربہ کار آدمی ہیں, اگر یہ عزت سے ان کو کہتے تو اتنی دفعہ گرفتاری دیے ساتھ جا رہے ہوتے. کھینچنے کی کیا ضرورت تھی, مین ہینڈلنگ کی. تو ایک تو امیجز دنیا میں اچھے نہیں گئے, بہت ہی برے گئے. دوسرا اس کا نقصان آپ کے الیکشن پہ. دیکھیں, فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں, بلکہ ہوتا بد نظر ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت تقریباً ہم آتے ہیں 27 دسمبر, آج ظاہر ہے اور بی بی شہید کی شہادت کا بھی دن ہے, اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں بات کرنی چاہیے, لیکن اس پہ بعد میں کرتے ہیں بات. ویسے بگ ڈے, وہ ان کی شہادت از بگ لاس فار دی اسٹیٹ, کیونکہ ان کی بھی ایک بہت بڑا مصروفیت. اللہ ان کی مغفرت فرمائے, اور اللہ ان کی جماعت کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق ملے. آمین. سٹارک ریمائنڈر ہے آپ کے پرائم منسٹر, فارمر پرائم منسٹر کو آج کی تاریخ میں مار دیا گیا تھا, اور ایک فارمر فورن منسٹر کو آج مین ہینڈل کیا گیا. بٹ the question is کہ آپ نے خود کہا کہ الیکشن بہت قریب ہے, انتخابی مہم آپ کو لگ رہی ہے اس طریقے سے؟ الیکشن کے لیے جی دیکھیں, یہی میرا دوسرا نقطہ ہے جو میں اس کر رہا ہوں, کہ ایک تو یہ کہ جو امیجز گئے ہیں دنیا میں اراؤنڈ دی گلوب, کہ یار دس از ہاؤ دے ٹریٹ دیئر اسٹیٹسمین. آئی مین اسٹیٹسمین کی ہوتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں شاہ صاحب کو عام پولیٹیشین نہیں سمجھتا. میں نے ان کے ساتھ 10 سال پارلیمنٹ میں کام کیا, اور خان صاحب اکثر ظاہر ہے زیادہ شاہ صاحب ہی ہوتے تھے پارلیمنٹ میں نے ان کو دیکھا ہے. تو عام پولیٹیشین سے کم از کم وہ ایک درجے اوپر کے ہی آدمی ہیں, کیونکہ وہ ریاستی امور پہ ان کی ایک نظر ہے. تو ایک تو دنیا میں امیجز پاکستان کا ایک میں سمجھتا ہوں اس سے وقار بڑا نہیں ہے. دوسرا, فری اینڈ فیئر الیکشن پہ بہت بڑی یہ ضرب لگی ہے. ملک کی سب سے بڑی جماعت کا وائس چیئرمین جو ہے, اس کو اس طرح کھینچ کے آپ لے کے جا رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں, وٹ ول بی گیٹ آؤٹ آف اٹ. آئی تھنک 8 فروری یہ بہترین ایگزیکٹ کال ہے, بہترین کانسٹیٹیوشنل ایونیو ہے, جس پہ چل کے 8 فروری کی تاریخ آپ کو اپرچونٹی پورے ملک کے نظام کو دے رہی ہے کہ 8 فروری کو یوٹیلائز کرو, اور 9 اپریل کا جو غلطی ہوئی ہے یا جو نقصان ہوا ملک کا, اس کو ٹھیک کرنے کا اچھا موقع ہے 8 فروری کو. لیکن یہ معاملات جس طرح چل رہے ہیں, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے جو اسٹیٹمنٹ دی بھی, جو حکم دیا قاضی صاحب نے, قاضی فائز صاحب کی بات کر رہا ہوں, چیف جسٹس صاحب کی, یہ اس فیصلے کی بھی روح کے خلاف ہے. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. رائٹ. سو آپ نے کہا جیل کا آپ نے کم ذکر کیا ہے, کچھ آج ذکر کر ہی دیں پھر
کوئی اور بات جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ کسی اور دن ذکر کروں گا. جیل میں تو دیکھیں میں تو ان کی بچکانہ سوچ پہ حیران ہوتا ہوں کہ یہ ہاتھ سے لے لی گئی یہ چھوٹی سی یہ تسبیح ہے, یہ مدینہ منورہ سے آئی ہوئی ہے, میرے ساتھ ہوتی ہے ہمیشہ, یہ لے لی گئی. میں نے پوچھا اس میں کیا کوئی اس کے اندر کوئی مائکرو فون چھوٹا ہے کیا مسئلہ, اس سے کیا نیشنل سیکورٹی کو کیا مسئلہ. اس طرح کی چیزیں سے دیکھیں اس سے یہ نہیں کرنی چاہیے. آئی مین پالیٹکس میں گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. وی فیس اٹ بریولی ود آنر ود ڈگنیٹی. لیکن میں اور یہ بھی آج میں نے ویسے کچھ جگہوں پہ میں نے یہ دیکھا سنا بڑے جید اینکر سے, مجھے دکھ ہوا ہے سن کے کہ یہ بھی توجیہ پیش کی گئی کہ ماضی میں بہت برا ہوا ہے تو اب یہ اس کا ریزلٹ ہے. یہ دیکھیں اس طرح نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. ماضی میں اگر کوئی غلط ہوا ہے رزلٹ یا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ آپ شاہ صاحب کو قریشی صاحب کو جو ہے وہ کالر سے پکڑ کے گھسیٹیں یا دھکے دیں. جو غلط ہوا ہے وہ اپنی جگہ غلط ہے, لیکن کیا ہم نے سیکھنا نہیں ہے, ملک نے آگے نہیں جانا, کیا یہ ملک نے بہتر نہیں ہونا, یہ الیکشن ہونے نہیں ہے. اس طرح سے تو دیکھیں لیکن اس وجہ سے یہ باتیں ہوئی علی صاحب, اینڈ آئی نو آپ پرسنلی اس میں انوالو نہیں ہیں, لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بیانات تو آتے تھے کہ مونچھوں سے گھسیٹوں گا, اسی اتاروں گا. سوری, آپ نے صحیح کہا کہ یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے, لیکن یہ ایک موقع ضرور ہے ٹو میک اے پیکٹ کہ آئندہ ہم لوگ ایسا نہیں کریں گے. Are we willing to learn? The point is this. As a nation, as a state, are we willing to learn from our mistakes? Are you willing Do to we learn? want even to move forward? Yes, we are. میرے اکثر پوچھا جاتا ہے, آج What do you think? اور بھی پروگرام میں سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے کوئی سبق سیکھا ہے. میں نے کہا وہ تو جب ہم حکومت میں آئیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اگر ہم نے ماضی کی کچھ غلطیاں جو کی وہ اگر دہرائیں تو مطلب ہم نے نہیں سیکھا, لیکن اگر ہم نے نہیں کی لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کون سی حکومت ہے جس نے حکومت میں آ کے غلطیاں ان سے نہیں. کیا ہم فرشتے تھے, کیا ہم مطلب انسان نہیں تھے, کیا ہم دیکھیں جن چیزوں سے ملک کا نقصان ہوا ہے, ملک تباہی کا شکار ہوا ہے, وہ تو نہیں کر رہے تھے. ہم ملک تو نہیں بیچ رہے تھے, ہم کوئی کرپشن تو نہیں کر رہے تھے, ہم کوئی لوگوں پہ جھوٹے پرچے تو نہیں کر پا رہے تھے. ایسے میکسیمم کیسز جو ہے میکسیمم کیسز تو وہی ہیں جو میاں صاحب نے زرداری صاحب کی فیملی پہ اور ان پہ کیے. ہمارے دور میں تو نئے کیسز ہوئے بھی بڑے کم ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو اوائڈ کرنی چاہیے تھی, لیکن کیا وہ تعبیر ہے یہ جو اب ہو رہا ہے؟ جس طریقے سے آپ یہ دیکھیے, جس طریقے سے خان صاحب کی فیملی کو ٹارگٹ کیا گیا. فیئر کویسچن. پشاور ہائی کورٹ سے عارضی طور پر آپ کو بلے کا نشان مل گیا ہے, کیا بلے کا نشان ہوگا الیکشن میں؟ What do you think? انشاءاللہ I think we are hopeful انشاءاللہ ہوگا, کیونکہ ابھی یہ بڑا ایک لینڈ مارک ایک ریلیف ملا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف تحریک انصاف کے لیے اچھا نہیں ہوا, میرے خیال میں یہ پورے الیکٹورل پروسیس کے لیے اچھا ہوا ہے. یعنی کہ صرف تحریک انصاف کی نہیں بات کرتے, آج ملک کی دوسری تیسری دو اور بڑی جماعتیں ہیں, مسلم لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے. میاں صاحب کی جماعت سے اگر آج کسی بھی وجہ سے شیر کا نشان آپ لے لیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر الیکشن وہ اس طرح سے بیلنس پھر نظر آئے گا؟ نہیں نظر آئے گا. تو اگر آپ دیکھیں اگر پی ٹی آئی ایز اے پارٹی, اٹس ناٹ این آرڈینری پارٹی, یس اٹ واز. سو بیسکلی علی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بلے کا نشان نہ ہوا تو مسئلہ تو ہوگا, پی ٹی آئی کی سیٹس کم ہوں گی. دیکھیں ہمیں تو جو مسئلہ ہونا ہے یا نہیں ہونا اس کو تو چلو ہم دیکھ لیں گے, اصل مسئلہ تو پڑنا ہے یعنی کہ پورے سسٹم کو. ایک جماعت جو ملک میں جس کا وزیر اعظم بیٹھا ہوا تھا, صدر آج بھی اس جماعت کا ہے, اور چاروں اکائیوں نے پریزنٹ ٹھیک ٹھاک, پنجاب خیبر پختونخوا حکومت, بلوچستان کولیشن, لیڈر, کشمیر میں وزیر اعظم, آزاد کشمیر, اور جی بی میں وزیر اعلیٰ, کہ ساری اور اس جماعت کو اگر آپ بالکل بکن سے بال نکالتے ہیں سائڈ پہ کر دیا تو آپ کے پورے الیکٹورل پروسیس پہ بہت بڑا ریڈ کلر کا کوسچن مارک آ جاتا ہے کہ کیا یہ فری اینڈ فیئر ہیں؟ دنیا مانے گی؟ دنیا ایسے الیکشن کو مانے گی؟ آپ مجھے بتائیں. اوکے, سو اب ہم آ جاتے ہیں جو اس وقت آپ کی امپورٹنٹ چیلنجز ہیں. تمام جنرل اور مخصوص نشستوں کی تعداد 1185 ہے, جن پر پی ٹی آئی کے 2434 امیدواران نے کاغذات جمع کرا دیے ہیں. ایک طرف بہت سارے مسائل ہیں پارٹی میں, مختلف ڈویژنز بھی ہیں, تو کیا میکنزم کیا ہوگا کہ ٹکٹ کس کو ملیں گے؟ اصولی طور پہ تو فاؤنڈنگ چیئرمین صاحب نے جانے سے پہلے خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو لوگ مشکل میں کھڑے رہے ہیں ان کو دیں گے ٹکٹ, صوبائی قومی جتنے بھی ہیں.
کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا رہا ہے اس کو دیں گے. جہاں کوئی خالی سیٹ ہے اور بندہ ہمارا نہیں ہے, وہ چلا گیا ادھر سے, مطلب مین وہ اسٹالورٹ نہیں ہے, تو وہاں کارکنوں کو پھر وہ کریں گے جو اگر کوئی پچھلا کینڈیڈیٹ یا پچھلا ایم این اے ایم پی ہمارا چھوڑ کے چلا گیا یا مجبوراً یا جو بھی آپ اس کو نام دیتے ہیں, تو وہ اگر کوئی کھڑا نہیں ہو پا رہا تو پھر وکیل, ظاہر ہے ہم نے کھڑا کرنا ہے کوئی وکیل. میں یہ ہوگا کہ ہم پریفر کریں گے, میری اسٹرانگ ریکمنڈیشن فاؤنڈنگ چیئرمین اور پریزیڈنٹ چیئرمین گور صاحب کو بھی ہوگی اور تمام سب کو یہی ہے کہ وہ اس وکیل کو پریفر کریں جس کے حلقے میں پریزنس ہے. صرف وکیل ہونا بھی کافی نہیں ہے, آپ کے حلقے میں پریزنس ہو تو پھر آپ کو جیتنا آسان ہوتا ہے, اور وہ سونے پہ سہاگا ہوگا کہ ایک وکیل ہو دوسرا حلقے میں وہ ان ہو, کیونکہ بہت سے ہماری فیملیز ایسی ہیں جس میں وکلا جو ہیں وہ بار کی پریکٹس بھی کرتے ہیں اور حلقے میں بھی ان کی غمی خوشی, جس طرح ہمارا ایک کلچر ہے, دیہی کلچر ہے, یا ایون شہروں میں بھی لوگوں کا یہ غلط ویسے سوچ ہے. پریا صاحبہ آپ تو خیر اب آپ پاکستان میں آپ کو بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے, آپ باہر سے آئیں, لیکن لوگوں کا یہ سوچ ہے کہ شاید شہروں میں یہ نہیں, شہروں میں بھی گلی محلوں میں غمی خوشی کا کلچر ہے. جو بندہ اپنے لوگوں کی غمی خوشی میں نہیں بیٹھتا, لوگ تم اس کو جو ہے ووٹ کریں. تو اس میں بہت سی چیزیں مکس ہوتی ہیں. ہاں اس وقت سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے نظریاتی سیاست. عمران خان صاحب کی وجہ سے دوبارہ ریوائیو ہوئی ہے. اگر پاکستانی پولیٹکس پہ نظر رکھیں, میں کوئی اتنا زیادہ اچھا اسٹوڈنٹ ہسٹری کا نہیں ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا احسان خان صاحب نے یہ بھی کیا ہے, اللہ کے کرم سے ہوا یہ کہ بھٹو صاحب کے بعد جو نظریاتی سیاست کو ڈنٹ پڑا تھا, کہ بیچ میں میاں صاحب کے آنے کے بعد وہ نظریاتی سیاست اس طرح سے رہی نہیں. بی بی شہید کے دور میں بھی وہ جماعت کا وہ جو اس کا رنگ تھا وہ زرداری صاحب کی وجہ سے وہ ہلکے کی سیاست کی طرف چلا گیا. جو نظریاتی سیاست ہوتی تھی لیٹ 60s میں یا ارلی مڈ 70s میں, وہ خان صاحب کی وجہ سے واپس آئی.